والد صاحب اپنے ماموں کی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ماموں ان کو داماد بنانا نہ چاہتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے والد صاحب کی آرزو پوری ہوئی اور کوثر خانم ان کی شریک حیات بن گئی۔ شادی کو 8 برس گزر گئے، اس دوران 3 بچے ہو گئے، زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی۔ اچانک انہیں جانے کیا سوچی کہ وفادار بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ وہ بہت خوبصورت اور والد صاحب سے عمر میں کم تھی، لیکن تن آسانی اس کی گٹی میں پڑی تھی۔ سو شرافت کی زندگی اس کو راست نہ آ سکی۔ وہ عورت جو بڑی محفل میں مجرا کرنے والی، سر سنور کر ادائیں دکھانے والی تھی، جس پر نوٹوں کی برسات ہوتی تھی اور کئی دولت مندوں کی نگاہیں اس کے فن کی تحسین میں چپکنا بھول جاتی تھیں، بھلا وہ 4 دیواری میں قید پابندیوں بھری زندگی میں کیوں کر خوش رہ سکتی تھی۔ 2 سال مشکل سے گرہستی کا بوجھ اٹھا سکی۔ اس دوران مجھے بدنصیب نے اس کی کوکھ سے جنم دیا۔ اولاد پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، مگر اس خاتون نے مجھے پاؤں کی زنجیر نہ سمجھا۔ جن دنوں میں 1 سال کی تھی، ماں نے ایک رئیس سادے سے مراسم بڑھائے جس کا نام افروز احمد تھا۔ یہ شخص میرے والد کا دوست تھا۔ اس کی قیمتی جائیداد بیرون ملک میں بھی تھی، دولت بھی بے اندازہ تھی۔ میری ماں کو زیادہ کی ہوس نے اس سے دیوانہ کیا اور اس نے چاہنے والے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس گھومنا چاہتی تھی، تو میرے والد صاحب کو چھوڑ کر اس رئیس زادے کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ والد نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ 3 برس کی تھی کہ والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ وہ بچ تو گئے مگر کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ وہ میری بے وفا ماں سے دلی محبت کرتے تھے اور اپنی آدھی جائیداد اس کی نذر کر چکے تھے۔ اس کی بے وفائی کا غم اس کے دل کا ناسور بن گیا اور وہ بزنس کی دیکھ بھال سے اپنی کمزوری کے سبب قاصر ہو رہے۔ جس عورت کو دلدل سے نکال کر دل کے سنگ اس پر بٹھایا تھا، اس نے عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ داغ ایسا تھا کہ اسے اپنے آنسوں کے سمندر سے بھی نہیں دھو سکتے تھے۔ یہی صدمہ ان کو لے ڈوبا اور دوسرا دو رہ جان لیوا ہوا۔ والد کے وفات کے بعد میں بے یار و مددگار ہو گئی۔ سوتیلی ماں اور اس کے رشتہ داروں نے مجھے قبول نہ کیا۔ میں جائیداد میں حصے دار تھی، اس لیے ایک دن سوتیلے ماموں نے مجھ کو یتیم خانے میں لا چھوڑا جہاں میری ہسٹری لکھ لی گئی۔ اس کے بعد کوئی مجھے ملنے نہ آیا۔ میں یتیم خانے میں پلی بڑی، اس جگہ کا کیا بیان کروں۔ یہی کہوں کہ سب شکر کہ ایک چھت، 4 دیواری اور رکھی سکھی بھی ہم جیسی بے آسرا کو یہاں مل جاتی ہے تو سانس کی ڈوری برقرار رہتی ہے۔ اکثر یتیم خانے بھی ایک طرح سے معصوم ذہنوں کے لیے عقوبت گھر جیسے ہوتے ہیں۔ میں یہاں اپنا نام فرضی لکھوں گی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل پہچان یہ ہے کہ آپ کا خاندان کون سا اور کس کی بیٹی ہے۔ یتیم خانے کے رجسٹر میں نام درج ہونے کے بعد میری اصل پہچان انہی کاغذوں میں گم ہو گئی۔ اب میرا کوئی اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں نے 18 سال یتیم خانے میں گزار دیے۔ ایک دن یتیم خانے کے نگراں نے بتایا کہ تمہارا رشتہ آیا ہے۔ بہت حیران ہوئی کیونکہ آج تک کسی یتیم دوشیزہ کا رشتہ باہر سے نہیں آیا تھا۔ ہمارے ادارے والوں کو خود بے سہارا لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ جب مسعود کی تصویر دکھائی گئی تو ان کی صورت مجھ کو بھا گئی۔ وہ قبول اور پرکشش انسان تھے۔ میں نے نگران سے کہہ دیا کہ مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے۔ وہ خوش ہو گئی کہ ایک فرض سے سپرد ہو جائیں گی۔ مدت بعد ادارے میں چہل پہل ہو گئی۔ ایک ایسا موقع آیا جب میرے گرد ساتھی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ وہ گیت گا رہی تھی، مجھ کو مہندی لگائے گی اور میں دلہن بن کر مسعود کے ساتھ گھر رخصت ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات دلہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ میرا گھونگھر اٹھایا اور بولے، میں میرے مالک کے ساتھ تمہارے ادارے کے فنکشن میں آیا تھا۔ وہ یہاں بطور مہمان خصوصی بلائے گئے تھے۔ میں نے اس تقریب میں تم کو دیکھا تھا، مجھ کو تم اچھی لگی۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میں نے بھی زندگی یتیم خانے میں گزاری ہے، یتیمی میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ جب میں تمہارے ادارے میں آیا اور تم کو دیکھا تو تمہارے چہرے پر سب رضا اور معصومیت دیکھی جس نے میرے دل کو تمہاری طرف کھینچا اور میں نے تم سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ میں نے پھر مالک کے والد سے تمہارا ذکر کیا تو انہوں نے ادارے کے سربراہ سے ملاقات کی کہ یہ ایک نیکی کا کام تھا، بس ان کی ضمانت پر ان لوگوں نے میرا رشتہ تمہارے لیے دینا منظور کر دیا۔ اب یہ تمہارا گھر اور تم میری عزت کے پاسبان ہو، یہاں تمہیں کسی شے کی کمی نہ ہوگی۔ میں تم کو پیار دوں گا، خوش رکھوں گا، تحفے میں اپنا گھر تمہارے نام کر دوں گا۔ یہ گفتگو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ کتنا نفیس انسان تھا اور میں کتنی نادین کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت اجاڑ لی۔ میں نے 6 برس بہت آرام اور سکون سے گزارے۔ اپنے شوہر کا پیار میری خوشی، میری زندگی تھا۔ انہیں دنوں مسعود کو بیرون ملک ملازمت کی آفر ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے، میں ملازمہ کے ساتھ رو لوں گی۔ مگر یہ بات انہیں گوارا نہ تھی۔ ان کا ایک دوست کمال ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھا۔ میں اس کی ایک بھائی کی طرح عزت کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے بھابھی بھابھی کہتے نہ تکتا تھا اور بے حد احترام سے پیش آتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی مگر طبیعت میں انیمی اور انکساری تھی۔ غرور نام کو نہ تھا۔ وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا تھا۔ مسعود میں میری طرح ایک حامی تھے، وہ ہر کسی پر اعتبار کر لیتے وہ کمال کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ جب کمال کو علم ہوا کہ مسعود بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو اس نے ان کی ڈھارس دی کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اپنی خالہ کو بھابھی کے پاس چھوڑ دوں گا اور خود بھی ان کی خبر گیری کرتا رہوں گا۔ انہیں دنوں میں نے مسعود کو خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، اب تو میں تم کو کسی صورت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے مشورہ دیا کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد جائیں۔ مسعود نے میری بات مان لی اور اس آفر کو قبول نہ کیا، یعنی میرے بیرون ملک نہ گئے۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔
ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ زندگی میں کبھی کسی انسان کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جس قدر وہ خوش تھے۔ ایک یتیم بچہ جس کو کبھی ماں باپ، بہن بھائی، عزیز اور رشتہ داروں کا پیار نصیب نہ ہوا ہو، خود باپ بن جائے تو اس کے لیے یہ بات کتنی خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ سال بعد کمال نے ایک روز مسعود سے کہا، تم اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہو تو میں تم کو امریکہ بھجوا سکتا ہوں۔ مسعود بیٹے کی پیدائش کے بعد اب جانا نہ چاہتے تھے، لیکن پھر بچے کے بہتر مستقبل کی خاطر راضی ہو گئے اور ہماری دیکھ بھال کمال کے سپرد کر گئے۔ ان کے جاتے ہی کمال اپنی خالہ کو لے آیا۔ اس سے مجھے بہت مدد اور حوصلہ ملا۔ کمال کا بھی میرے گھر آنا جانا لگا رہا۔ وہ ہفتہ میں 3-4 بار آتا اور مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتا۔ باتوں باتوں میں اس نے میرے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں تمہاری والدہ کا پتہ کرتا ہوں کہ کہاں ہے، اگر سراغ مل گیا تو ان کو گھر لے آئیں گے۔ میں نے کہا، جو ماں مجھے اس وقت چھوڑ گئی جب اس کی ضرورت تھی، تو اب میں اس کو ڈھونڈ کر کیا کروں گی؟ تاہم کمال نے تلیقے دیکھ کر میرے دل میں ماں کا پیار جگا دیا۔ وہ کہتا تھا کہ کیسی بھی ہو، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ایک بار ملو گی تو ان سے جدا ہونے کا تمہارا دل نہ چاہے گا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میری ماں کا فون لگا ہی لیا۔ ایک دن وہ ایک دیر عمر عورت کو لے آیا اور بولا، پہچانو یہ کون ہے؟ میں بھلا کیوں کر پہچانتی۔ اس نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ ان کا نکاح دوسرے شوہر سے بھی نہ ہو سکا۔ یہ واپس تمہارے والد کے گھر گئی، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے اور تمہاری سوتیلی ماں نے ان کو گھر میں رہنے نہ دیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ تم کہاں ہو۔ ماں مدت بعد مجھ سے ملی، لپٹ کر خوب روئی تو میرا دل بھی پسیج گیا اور میں نے ثواب جان کر ان کو قبول کر لیا۔ ماں نے خواہش کی کہ وہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، مجھ کو بھی کسی کا سہارا چاہیے تھا، کیونکہ کمال کی خالہ بھی اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ یوں میں نے ماں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی تھی، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے۔ کم از کم میری ماں کے معاملے میں تو ایسا ہی تھا۔ ان کی لالچی طبیعت اب بھی تھی، ماں سے ان کی کافی بنتی تھی، وہ اس کی دولت سے مروب تھی، روز اسے بلا لیتی اور بار بار کہتی تھی، کاش تیری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی تو اچھا تھا۔ مجھ کو ماں کی باتیں بری لگتی، مگر میں لحاظ کی وجہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ مسعود کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ماں مل گئی ہیں، کمال نے ان کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور ماں سے فون پر بات بھی کی، لیکن وہ ان سے بات کرنے خوش نہیں ہوئی۔ وہ کہتی تھی، کمال کا بہت بڑا بزنس ہے، وہ صاحب جائیداد لگتا تھا۔ تم نے اس یتیم خانے میں پلے ہوئے لڑکے میں کیا دیکھا جو اس کی وفاداری میں پڑی یہاں سڑ رہی ہو؟ ماں کی کسی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموش ہو جاتی، کیونکہ مجھ کو یتیم خانے میں یہی سکھایا گیا تھا۔ ماں کی کمال کے ساتھ خوب گاڑی چھیننے لگی۔ اب وہ ہر وقت ہمارے گھر بیٹھا رہتا، ماں سے باتیں ہوتی رہتی۔ مجھ کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی، مگر لحاظ کر جاتی، کچھ کہہ نہ پاتی۔ اس نے ہم پر بھی اپنی دولت کا سیر پھینکنا شروع کر دیا، کبھی بچی کے لیے تو کبھی میرے لیے تحفے لانے لگا۔ مجھے برا لگتا، لیکن میں نے منع کرتی تو ماں کہتی، رکھ لو۔ ماں نے کہا، مجھے غیر محسوس طریقے سے مسعود کے خلاف بھڑکانا شروع کر دے۔ کہتے ہیں کہ اکثر عورتیں کانوں کی کچی اور عقل کی اندھی ہوتی ہیں، سچی کہتے ہیں۔ یا پھر مجھ سے ہی کوئی کمی ہوگی کہ میں اپنے شوہر کے پیار اور اس کی وفا کو بھول کر ماں کی باتوں میں آنے لگی اور مسعود کے بارے میں غلط سوچنے لگی۔ مسعود نے 4 سال وہاں رہنا تھا اور میں نے 1.5 سال بھی انتظار نہ کیا اور بدگمانیوں سے اپنے دل کے دامن کو بھر لیا۔ کمال کہتا کہ وہ کسی گوری کے چکر میں ہے، اس سے شادی کرے گا تو امریکن شہرت ملے گی، وہی مدت پوری کر رہا ہوں، اب غیر ملک کے قانون میں کیا جانوں۔ میں کمال کی باتوں میں آ جاتی کہ اتنا اچھا شخص ہمارا خیر خواہ بھلا کیوں مسعود کے بارے میں برا سوچے گا، ضرور اسے کوئی ایسی ویسی سنگن ملی ہوگی۔ ماں کہتی، اداس رہتی ہوں، کبھی سیر و تفریح کے لیے چلی جایا کرو کس کے ساتھ؟ میں جواب دیتی، میں یہ چلتی ہوں۔ کمال سے کہتے ہیں، گاڑی ہے نا اس کے پاس؟ اسی طرح اکسا کر وہ مجھے اپنے ساتھ کمال کی گاڑی میں سیر و تفریح کو لے جانے لگی۔ میں بھی انسان تھی، چار دیواری میں رہتے جی گھبرانے لگا تھا۔ سیر کو جاتی تو خوشی محسوس ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے مسعود کو بھول جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا حال ہی ماں کا پھیلایا ہوا تھا، اپنی حفاظت میں خود نہیں کر سکتی تھی، اور جس کو وہ محافظ بنا کر چھوڑ گیا تھا اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے میری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ تم مسعود سے طلاق لے لو، وہ واپس آنے کا نہیں، تم کب تک اس کا انتظار کرو گے؟ اسے طلاق دے دے گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، میرے پاس دولت کی کیا کمی ہے جو وہ کمانے گیا ہے، وہ میرے پاس ڈھیروں کے حساب سے ہے۔ جب میں نے اس کو انکار کیا اور بے بدلوی برتنے لگی تو ماں نے ایک اور چال چلی، اس نے مسعود سے رابطہ کیا اور فون پر بات کرنے لگی۔ میں سمجھی کہ داماد کے رشتے سے ویسے ہی باتیں کرتی ہے، لیکن ایک دن وہ کمال کے ساتھ گھر کے سودا لینے کے بہانے گئی اور باہر جا کر میرے خاوند کو فون کیا اور ان کے دل میں بدگمانی ڈال دی۔ کہا کہ میرا جھکاؤ اب کمال کی طرف ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اسے جلد لوٹ آنا چاہیے۔ مسعود کو ایسے باور کرایا کہ ماں ہونے کے ناطے وہ اس کا گھر بچانا چاہ رہی ہے کہ کہیں پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے، اور یہ بھی قسم دی کہ جو گفتگو وہ اس سے کرتی ہے وہ مجھ کو نہ بتائے، تاکہ ماں بیٹی کا رشتہ خراب نہ ہو۔ مسعود پردیس میں پریشان ہو گئے، ملازمت چھوڑ کر پاکستان آگے آتے ہی انہوں نے کہا کہ تم بچی کو گود میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ تم میری وفادار ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگی کہ میرا محبوب شوہر اتنے دنوں بعد وجہ پیار اور محبت سے ملنے کی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں تمہاری راحت اور آرام کے لیے گیا تھا تاکہ زیادہ کماؤں اور تم کو سکھ دوں، تمہیں کیا خبر کہ میں وہاں کمانے کی خاطر کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں تاکہ تم عیش دے سکو۔ محنت تو میں پردیس میں تمہارے لیے کر رہا تھا اور تم مجھ سے طلاق لینے کی سوچ رہی تھی۔ افسوس ہے، میں نے تم کو عزت بنایا ہے، اس کو وفا کہتے ہیں۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کسی بدگماں نے آپ کو میرے بارے میں غلط باتیں کہی ہیں۔ میں تو آپ سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ غرض میرے رونے دھونے سے وہ چپ ہو گئے، ورنہ تو پستول نکال کر خود کو گولی مارنے چلے تھے۔ اس کے بعد وہ بجھے دیکھنے لگے، واپس امریکہ بھی نہیں گئے، مجھ سے بات نہ کرتے، کبھی بات کرتے تو بس اس قدر کہ تم یتیم تھی اور میں اب
پیا اب بھی میں اپنی بیٹی کو یتیم نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کمال سے بھی قطع تعلق کر لیا، اپنا کمرہ الگ کر لیا، وہ مجھ سے گھر میں رہ کر بھی رابطہ نہ رکھتے، ماں سے کھانا لیتے، جو بات کہنی ہوتی انہیں سے کہتے۔ ایک دن میں نے رو رو کر قسم لی کہ سچ بتا دو، اگر آخر یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے؟ بالآخر وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے ماں ماں ہوتی ہے، دشمن نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے یقین کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کمال کو چاہنے لگی ہو، اس سے شادی کرنا چاہتی ہو اور مجھ سے طلاق کے خواہاں ہو۔ بولو کیا یہ سچ نہیں؟ تم جھوٹی ہو یا تمہاری ماں جھوٹی ہے؟ میں نے کہا ماں دولت کی پجاری ہے، ان کا تعلق جس گھرانے سے ہے اسے تم نہیں جانتے، لیکن میری رگوں میں شریف باپ کا خون ہے۔ تم یتیم خانے نہیں جاتے تو میرے سوتیلے بھائیوں کے پاس جا کر میرے والد کے بارے میں معلوم کر لو۔ میں مر جاؤں گی لیکن نہ تم سے طلاق لوں گی اور نہ بے وفائی کروں گی۔ اب تمہاری مرضی، میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو۔ خدا نے مجھ پر کرم کیا، ان کو میری بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے ماں کے گھر کا پتہ کیا اور میرے والد کے خاندان کا بھی۔ میرے ایک چچا نے ان سے ملے تو تمام ہموار ان کو بتایا۔ تب انہوں نے ماں سے کہا امی جان، میں نے تو آپ کو ماں سمجھا تھا اور آپ کی بیٹی کو یتیم خانے سے اپنے گھر لا کر اپنی عزت بنایا۔ اگر آپ اچھی عورت ہوتی تو اس پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتی، لیکن شاید کہ آپ ماں کے روپ میں ایک بے وفاری ہیں۔ آپ نے عمر بھر بس بے وفاری کرنا ہی سیکھا ہے۔ میری بیوی بے وفا ہے یا باوفا، میں نے اسے اتنی محبت کی ہے کہ اس کا محبت کا خدا گواہ ہے۔ میں نے مرد ہو کر اسے بجا سے خدا بنا لیا اور آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ مسعود کی باتیں سن کر ماں رونے لگی اور پھر کچھ کہے بغیر ہمارے گھر سے چلی گئی۔ مجھے ان کے چلے جانے کا دکھ تو بہت ہوا، مگر میں ان کو روک نہیں سکی، بس سوچتی رہ گئی کہ بڑھاپے میں نہ جانے اب کہاں کہاں کے دھکے کھاتی پھریں گی۔ اگر اپنی لالچی سوچ کی پرورش نہ کرتی تو آج بھی وہ میرے ساتھ عمر بھر سکھی رہ سکتی تھی۔